آج کل کے فاسٹ ورلڈ میں رہنے کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد کے تمام کام انتہائی تیزی سے مکمل کیے جاتے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم بھی اس دور میں ایک ایکٹیولی زندگی گزاریں تو ہم بھی وہ طور طریقے اپنائیں اپنی اسپیشلی اسٹڈی اور ایجوکیشن میں، جس کی وجہ سے ہمیں لرننگ آسانی ہو، ہمارے لیے میمورائزیشن بہت آسانی ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم آل ویورز اینڈ اسٹوڈنٹس. ایجوکیشنل پروگرام ایجوکیشن فار آل کے ساتھ ہوں میں فرزانہ فیض، اور آج اور آنے والے 2-3 پروگرامز میں ہم اسی ورلڈز فاسٹسٹ لرننگ اینڈ میمورائزیشن ٹیکنیک کو ڈسکس کریں گے. یہ ہر پروگرام میں میں ایک الگ الگ آپ کو ٹیکنیک بتاؤں گی، اور جو کہ ڈیٹیل کے ساتھ ہوگی، اور اس کا مقصد یہ ہوگا کہ آپ بہت آسانی کے ساتھ اپنے ان تمام ٹیکنیکس کو سمجھ سکیں اور ان کو آپ آسانی کے ساتھ فالو کر سکیں، تاکہ آپ کی بھی لرننگ اور آپ کی میموری 10 نہیں، 20 نہیں، 50 نہیں، بلکہ پریکٹس کی وجہ سے 100% تک بھی جا سکتی ہے. آج کے اس پارٹ 1 پروگرام میں ہم ایک انتہائی اہم لرننگ اور میمورائزیشن ٹیکنیک کو ڈسکس کریں گے، جس کا نام ہے اسکمنگ میتھڈ. اسکمنگ میتھڈ وہ اسپیڈ ریڈنگ میتھڈ ہے جس کی مدد سے کوئی بھی ویور، کوئی بھی اسٹوڈنٹ بہت کم وقت میں بہت زیادہ بکس کو ریڈ کر سکتا ہے، اور اس کے جو مین تھیم ہے، مین آئیڈیا ہے، اس کے کانسیپٹ کو وہ کیپچر کر سکتا ہے. تو اسٹوڈنٹس جب بات اگر صرف انٹر کی حد تک ہو تو ہمیں معلوم ہے کہ بورڈ میں صرف ٹیکسٹ بک کی حد تک ہی پیپر آتا ہے، مگر ہم جب انٹر سے آگے ایجوکیشن لیول پہ جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ گریجویشن لیول پر اور ماسٹر لیولز میں ٹیکسٹ بکس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، اور وہاں پہ صرف ریفرنسز بکس پڑھائی جاتی ہیں، اور جس کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے. تو کم وقت میں بہت زیادہ بکس کو پڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے. اسی طرح اگر ہم ہائر ایجوکیشنل ڈگریز کی بات کریں، جیسے ایم فل، پی ایچ ڈی وغیرہ، تو وہاں ایک انٹرنیشنل ریسرچ لکھنے کے لیے تقریباً ہمیں کسی بھی ریسرچ اسکالر کو 250 سے 400 تک کے ریسرچ آرٹیکلز کو ریڈ کرنا، اسٹڈی کرنا ضروری ہوتا ہے. اور خود میں نے بھی اس اسکمنگ میتھڈ کو فالو کر کے تقریباً 250 سے زیادہ اپنے ایم فل کے دوران میں نے ریسرچ آرٹیکلز پڑھے، اور جو بہت زیادہ کامیاب رہے. اسکمنگ میتھڈ کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم اس لفظ اسکم کو دیکھیں گے کہ یہ ورڈ کیا ہوتا ہے اور یہ کس طرح سے نکلا. اسکم کو سمجھنے کے لیے ہم روزمرہ زندگی سے ایک چھوٹی سی ایگزامپل سے اس کو سمجھتے ہیں کہ لفظ اسکم ملک بہت زیادہ ہماری لائف میں استعمال ہوتا ہے، اور آج کل کے دور میں کیونکہ اسکم ملک سے مراد وہ دودھ ہوتا ہے جس میں پروسیس کر کے جو فیٹ ہوتا ہے، جو اس کی بلائی جسے ہم کہتے ہیں، وہ پروسیس کر کے نکال لیا جاتا ہے، اور جو دودھ بچ جاتا ہے وہ بغیر بلائی اور بغیر فیٹ کے ہوتا ہے، جسے ہم اسکم ملک کہتے ہیں. اسکمنگ میتھڈ کو آپ ایک اور لفظ اسکپنگ میتھڈ سے بھی سمجھ سکتے ہیں. دراصل اسکمنگ میتھڈ میں ہم جو غیر ضروری باتیں ہوتی ہیں ان کو ہم اگنور کر دیتے ہیں، اور ہمارا مین فوکس جو ہوتا ہے وہ اس بک کا، اس آرٹیکل کا جو مین تھیم ہے، جو مین کانسیپٹ ہے، وہ ہوتا ہے. تو یہ وہ طریقہ ہوتا ہے جس کی مدد سے کوئی بھی ویورز اور کوئی بھی اسٹوڈنٹس جو ہے بہت آسانی کے ساتھ بہت کم وقت میں بہت زیادہ بکس کو ریڈ کر سکتا ہے. یعنی ایک یہ اسپیڈ ریڈنگ میتھڈ ہے. اسکمنگ میتھڈ بھی وہ طریقہ کار ہے جس کی مدد سے آہستہ آہستہ پریکٹس کرنے کی مدد سے آپ بہت جلدی بہت اسپیڈ ریڈنگ کے عادی ہو جائیں گے. اور عموماً اس طریقہ کار سے لوگ جو ہیں 200 ورڈز پر منٹ،
یا 400 پیجز پر ڈے کے حساب سے بھی بک ریڈنگ بآسانی کر لیتے ہیں۔ ویورز اینڈ اسٹوڈنٹس، آئیے اب ہم اس کے پروسیجر کی طرف چلتے ہیں کہ اسکمنگ میتھڈ کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے اور یہ ہمارے لیے کس طریقے سے زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہمارے بہت سے ایجوکیشن ریسرچ نے اس فاسٹ لرننگ میتھڈ پہ ریسرچ کی اور وہ ایک فارمولا کہہ لیں اس کو ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور وہ فارمولا جو ہے ایک لیٹرز کی شکل میں ہے جو کہ ہے THIEVES، یعنی اگر اس کو ہم ملا کے پڑھتے ہیں تو وہ بنتا ہے تھیس۔ تو سب سے پہلے میں ان کو آپ کو یہ بتا دوں کہ ان لیٹرز کا کیا مطلب ہے، اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ آپ نے اس طریقے سے بک ریڈنگ کیسے کرنی ہے۔ جو یہ لیٹر آپ کو نظر آ رہا ہے ٹی، دس اسٹینڈ فار ٹائٹل یا ٹاپک۔ اس میں سب سے پہلے اس طریقہ کار میں جو ریڈر ہوتا ہے وہ ٹائٹل یا ٹاپک کو بغور دیکھتا ہے کہ یہ اس کے کام کی اس میں کوئی بھی چیز ہے یا نہیں ہے، اور اس کے بعد وہ اگر اس کے کام کی ہوتا ہے تو وہ اس کو بک ریویو کو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جو دوسرا لیٹر ہے ایچ، جب بک ریڈر، اس کا مقصد ہے ہیڈنگ، یعنی بک ریڈر کا یہ کام ہے کہ ٹائٹل دیکھنے کے بعد اس بک میں جتنے بھی چیپٹرز ہیں ان کی جو مین ہیڈنگز ہیں یا سب ہیڈنگز ہیں ان کو وہ بہت غور سے پڑھ لے کہ اس کے جتنے بھی چیپٹرز ہیں ان میں کون کون سی ہیڈنگز اور سب ہیڈنگز جو ہوتی ہیں شامل ہیں۔ اس کے بعد لیٹر آتا ہے آئی، دس اسٹینڈ فار انٹروڈکشن۔ انٹروڈکشن کر لیں، کہہ لیں آپ، یا پریفیس کہہ لیں، یا آرٹیکل میں اس کو آپ ایبسٹریکٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ وہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ اس میں ریڈر جو ہے سب سے پہلے انٹروڈکٹری پیج پڑھ لیتا ہے کہ اس بک میں کن کن باتوں کی طرف زیادہ فوکس کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو لیٹر ہے وہ ہے ای۔ یہاں ای کا مطلب ایوری، بولڈ، اٹیلک، کوٹ یا انڈر لائن جو ورڈز ہوتے ہیں اس کو وہ بک ریڈر جو ہے بہت غور سے دیکھے گا کہ یہ کون کون سی چیزیں ہیں۔ اس کے بعد جو نیکسٹ لیٹر ہے وہ ہے وی، اور یہ وی اسٹینڈ کرتا ہے فار ویژولز، یعنی ایسی چیزیں جو ہم دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں۔ ان میں ڈائیگرامس ہوتی ہیں، اس میں چارٹ ہے، اس میں فلو چارٹ ہے، یا اس میں کوئی ٹیبلز ہے۔ یہ مختلف چیزیں ہوتی ہیں جو ہم ریڈ کر کے نہیں بلکہ صرف دیکھ کر بہت اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسرا لیٹر ہے ای، وہ اسٹینڈ کرتا ہے اینڈ آف دی چیپٹر، یعنی اس بک کے آخر میں جو لاسٹ چیپٹر ہے جس میں ساری باتیں جو ہیں یا ریسرچ آرٹیکلز میں جو تمام کنکلوژن لکھے جاتے ہیں اس کو بہت غور سے پڑھنا ہوتا ہے بک ریڈر نے، تاکہ وہ اس بک یا اس آرٹیکل کا جو مین آئیڈیا ہے، جو مین تھیم ہے، اس کو آسانی سے اس کو کانسیپٹ کو سمجھ سکے۔ اور جو آخری لیٹر ہے ایس، یہ اسٹینڈ کرتا ہے سمری یا کنکلوژن کو، یعنی اس کی مدد سے جو ہے ہم کسی بھی بک کی تھیم کو سمجھنے میں سمرائز کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں بک ریویو کرنے کے بعد کہ اس کا تھیم کیا تھا یا اس کے مین آئیڈیا کیا تھا۔ اچھا، اب اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، کوئی بھی پیراگراف اس کا آپ نے، اگر وہ پیراگراف بہت لمبا ہے تو اس کا پہلا سینٹنس ضرور پڑھیں، اس کا آخر کا سینٹنس ضرور پڑھیں۔ اس سے اس پیراگراف میں جو مین کانسیپٹ یا مین آئیڈیا بتایا جاتا ہے اس کو جو ہے ہم آسانی سے سمجھ لیتے ہیں اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ پیراگراف کس بارے میں ہے۔ اسی طرح سے کسی چیپٹر کا
شروع کا پیراگراف اور آخر کا پیراگراف بھی آپ بہت فوکس کر کے پڑھیں، کیونکہ انہی فرسٹ پیراگراف اور لاسٹ پیراگراف میں اس چیپٹر کی تھیم یا اس کا کانسیپٹ آسانی سے سمجھ میں آ سکتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ اسکمنگ میتھڈ کو آپ اپنی اسٹڈی میں بہت زیادہ کامیاب ہوں گے، اور بہت کم وقت میں آپ ایک زیادہ تعداد میں بک کو ریڈ کر سکیں گے، اور نہ صرف ریڈ کر سکیں گے بلکہ اس کو اچھی طرح انڈرسٹینڈ کر کے آپ اپنی میموری میں بھی آسانی سے سیو کر سکیں گے، اور انشاءاللہ بہت اچھا رزلٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ اگر اس پروگرام کی باتیں آپ کو پسند آ رہی ہیں، آپ کو اچھی لگ رہی ہیں، تو اس کو جو ہے پروموشن کے لیے آپ سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، کیونکہ علم پھیلانا نیکی پھیلانا ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔